آئے ہوئے معزز مہمان ان کو میں دعوت دیں۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے وہ ذرا آگے تھوڑی سی تشریف لے آئیں، دیوار چھوڑ دیں۔ آپ بھی تھوڑا سا بیٹا آگے آ جائیں، طلباء جو آگے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ تو اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں۔ آج کے ہمارے انتہائی معزز مہمان جو کراچی سے تشریف لائے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، میں شامل بیٹھنا قبول فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ نظام کوئی بھی ہو، خاندانی ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، اخلاقی ہو، مالی ہو، ان سب کی بہتری کا جو قوام ہے یا اساس ہے وہ تقویٰ ہے۔ فاتقوا اللہ یعلمکم اللہ۔ تم تقویٰ اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں سارے ڈھنگ سکھا دے گا۔ سیاست کیسے کرنی ہے، خاندان کیسے چلانا ہے، اور مالی معاملات کیسے چلانے ہیں، اخلاقی امور کس ڈگر پہ چلانے ہیں۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تقویٰ اختیار کر لو۔ یعلمکم اللہ، اللہ رب العزت
تمہیں سب کچھ سکھا دے گا اور تعلیم ارشاد فرما دے گا۔ تو تقوی ہی در حقیقت محور ہے دین کا، دنیا کا اور سارے امور کا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام آسان کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العزت اسے مخرج مہیا کر دے گا۔ مخرج کا معنی نکلنے کا راستہ۔ کسی مشکل میں آپ پھنس جائیں، کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں، یا مشن میں کوئی رکاوٹ آ جائے، آپ کا کام تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ رب العزت آپ کو مخرج عطا فرمائے گا، نکلنے کا راستہ مہیا فرما دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہ ہو، تمہاری سوچ سے بڑھ کر اور تمہاری توقعات سے ماوراء۔ اللہ رب العزت تمہیں رزق کے، پاکیزہ رزق کے خزانے عطا فرما دے گا۔ آخرت کا محور اور آخرت کی کامیابی اور اصلاح، اس کا مدار بھی تقوی ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس شخص کے دل میں مقام رب کا خوف آ جائے۔ مقام رب کے خوف کی دو صورتیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ سے ڈر جانا اور تقوی اختیار کر لینا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف۔ بندہ اللہ کے امر سے پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے امر سے مرتا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نگرانی سے باہر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی پلٹ کے جانا ہے، اسی کو حساب دینا ہے، اسی کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اسی کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ یہ تمام باتیں سوچ کر اگر اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے اور اس کا خوف اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کے لیے جنت میں پہلے سے 2 باغ تیار کر رکھے۔ 2 باغ اس کے لیے تیار ہے، بلکہ آگے فرمایا کہ وہ من دونہما جنتان، 2 باغ اور بھی، 4 باغ تیار ہیں ایسے بندے کے لیے جس کے دل میں واقعتاً اللہ کا خوف آ جائے، تقوی اور پرہیزگاری سے مالا مال ہو جائے۔ والعاقبۃ للتقوی، انجام کار کی بہتری تقوی پر ہے۔ وعدت للمتقین، جنت متقین کے لیے ہے۔ تو دونوں جہانوں کی سعادت، کامیابی، رشد اور فلاح، سارے امور کی بہتری، ہر نظام کی کامیابی تقوی کے رہینے منت ہے۔ اللہ کا خوف اگر پیدا ہو جائے تو اللہ رب العزت تمہارے سارے کام سنوار دے گا۔ حقیقت تقوی جو ہے، ایک تعریف تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ تقوی ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز رسول دیں اسے لے لو اور جس چیز سے روکیں باز آ جاؤ۔ یہ لینا اور باز آنا، یہ 2 بنیادیں ہیں تقوی کی، 2 ارکان سمجھ لیجیے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو دیا اس کو لے لو، یہ ایک رکن ہے تقوی کا، اور جس چیز سے روکا، منع کیا، اس سے باز آ جاؤ، یہ دوسرا رکن۔ تو ہر امر و نہی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ تقوی ہے، یہ تقوی کی حقیقت۔ یا پھر تقوی کی دوسری تعریف کا ماحصل یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کے ڈر کی
ایک دیوار بناتا جائے، اونچی کرتا جائے، اتنی اونچی دیوار بنا لے کہ وہ دیوار ایک آڑ بن جائے اس کے اور گناہوں کے درمیان، اس دیوار کو کبھی عبور ہی نہ کر سکے، اس کو کبھی پھلانگ ہی نہ سکے، اس کو عبور کرے گا تو گناہ تک پہنچے گا نا۔ لیکن تقویٰ کی ایسی دیوار ہو، اتنی اونچی بلند و بالا کہ اس کو پھلانگنا ممکن نہ ہو اور اس کو عبور کرنا ممکن نہ ہو، مانا معصیتوں سے باز آ جائے۔ اور اگر معصیت سرزد ہو جائے تو توبہ کو ملتوی نہ کرے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں خود توبہ کا موقع فراہم کیا، اور اگر ہم بے پرواہ ہو جائیں تو یہ عظیم نعمت کی ناقدری۔ انا نبی التوبہ، نبی علیہ السلام کا فرمان، میں توبہ کا نبی ہوں۔ اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ بنایا، روزانہ سورج اس سے طلوع ہوتا ہے، اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا دروازہ ہے جو سورج کو گزار سکے۔ سورج کتنی بڑی مخلوق ہے، تو کتنا بڑا دروازہ ہو گئی۔ یہ دروازہ بنایا، اس کو کھلا رکھا، اور ہمیں حکم دیا کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اب آؤ توبہ کر لو۔ دروازہ کھلا ہے، ہر وقت کھلا ہے، دن رات صبح و شام۔ تم پر خوشی کی کیفیت ہو یا غمی کا عالم ہو، امن ہو یا جنگ ہو، سفر ہو یا حضر، ہر وقت دروازہ کھلا ہوا ہے۔ توبوا الی اللہ، تم توبہ کر لو۔ توبہ کے دو موقع ہیں، ایک عمومی اور خصوصی۔ عمومی عامت الناس کے لیے، پوری دنیا کے لیے، یہ وہ دروازہ جس کا ذکر ہو رہا ہے جو قیامت تک کھلا رہے گا، اور جب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی تو ان میں سے ایک نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ جہاں سے ہمیشہ طلوع ہوتا تھا وہاں سے غروب ہونا، وہاں سے طلوع ہونا جہاں ہمیشہ غروب ہوتا تھا، مغرب سے طلوع ہونا سورج کا۔ اب کوئی بندہ اگر توبہ کرے، اب میں توبہ کرتا ہوں، اب وہ قابل قبول نہیں۔ کوئی کافر کہ میں ایمان لاتا ہوں، وہ قابل قبول نہیں۔ تو جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہ توبہ کا دروازہ ہے، ہمیشہ کھلا ہے، اور قیامت کی جب علامات ظاہر ہوں گی ان میں سے ایک علامت قریبہ سورج کا اس دروازے سے طلوع ہونا۔ ہمیشہ مغرب میں ڈوبتا تھا، آج مغرب سے طلوع ہو رہے، اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور ہر بندے کے لیے جو توبہ کا ایک امکان ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا رہے گا جب تک اس کی جان اس کے حلق میں نہ پھنس جائے۔ موت کا وقت آ گیا، جان کنی کا وقت ہے، اور جان یہاں اٹک گئی، حلق میں پھنس گئی، اب وہ کہے میں توبہ کر لوں، اب توبہ قابل قبول نہیں۔ اب وہ وصیتیں کرے، میرا مال سارا صدقہ کر دو، فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، اب وہ تو فلاں کو ملے گا ہی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ان وقتوں کے آنے سے پہلے توبہ کر لو، یہ حقیقت تقویٰ ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، جو ہی گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے بیٹھ جائے، استغفار شروع کر دے۔ یہ دو چیزیں تقویٰ، اول تو گناہ نہ کرے، اور گناہ اگر ہو جائے تو توبہ کو ملتوی نہ کرے، توبہ کو مؤخر نہ کرے، بلکہ فوراً توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم انعام ہے کہ اس نے توبہ جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی، اس کی اگر ناقدری کرو گے، اس کو مؤخر کرو گے
ٹالنے کی کوشش کرو گے کہ بڑھاپے میں دیکھا جائے گا، ریٹائر ہوں گے تو دیکھیں گے، اس نعمت کی ناقدری، فوری توبہ کرنا یہ علامت تقوی ہے، اور ہر نظام کی بہتری کی بنیاد اسی تقوی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تقوی کی برکت سے اصلاح فرمائے گا، آپ کے ہر نظام کو بحال کر دے گا۔ یہ سمجھ لیں کہ ایک عجیب تقسیم ہے شریعت، یہ تقسیم کتاب و سنت کے نصوص سے واضح ہوتی۔ کس طرح؟ وہ حدیث معاذ آپ نے بار بار سنی ہوگی، صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے یمن بھیجا تھا داعی بنا کر، اور دعوت کا کام ایک داعی کرتا ہے، جماعتیں مل کر نہیں کرتی۔ جو ایک مشہور ملک کی جماعت ہے، جماعتیں بن کر جانا، اس میں بدعقیدگی شامل۔ وہ کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت نہیں ہے، منہج سلف کے خلاف ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے دعوت دین کے لیے ہمیشہ ایک داعی بھیجا، بادشاہوں کو خطوط لکھے، ایک داعی بھیجا، پورے وفود نہیں بھیجے، پوری جماعتیں نہیں بھیجی۔ اور یمن جو اہل کتاب سے بھرا ہوا تھا، وہاں تو ضرورت تھی، زیادہ لوگ جاتے، لیکن نہیں، ایک داعی۔ اِنَّكَ لَتَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، فَادْعُوهُمْ إِلَىٰ شَهَادَةِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ان کو یہ دعوت دینا لا الہ الا اللہ کی۔ ایسا ہی ایک موقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ سے فرمایا تھا، أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ، کیا تم جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ یہ تقسیم ہے، حقوق کی تقسیم، اللہ کا حق بندوں پر اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر۔ فرمایا کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ بس یہ ایک ہی حق ہے، دو حق سمجھ لیجئے، ایک حق بصورت اثبات، دوسرا حق بصورت نفی۔ اثبات کیا ہے؟ ان یعبدوہ، اللہ کی عبادت کریں۔ نفی کیا ہے؟ ولا یشرکوا بہ شیئا، اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ دو حق ہو گئے نفی اور اثبات کی صورت۔ اس تفصیل کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہی جماعت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ توحید بیان کرو اس بات کی شکل میں، نفی کی شکل میں نہیں، تاکہ لوگ ٹوٹ نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات کرو، لیکن یہ مزاروں اور قبوں کی درگاہوں کی تردید نہ کرو، لوگ ٹوٹ جائیں گے۔ لوگوں کو جوڑو، شرک پر جوڑو، اجتماعیت تو توحید کی اساس پر ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اوثق علی الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ ایمان کا سب سے مضبوط کنڈا جو ہے اللہ کے لیے جڑنا، اللہ کے لیے ٹوٹنا۔ تو عجیب ان کے قواعد ہیں، یعنی توحید بصورت اثبات ہو، بصورت نفی نہ ہو۔ یہ وہی دعوت نہیں ہے جو ایک مشورہ دیا تھا کفار قریش نے ابو طالب کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے الہ کی بات کرو، اللہ کی بات کرو، مگر ہمارے بتوں کی تردید نہ کرو، تاکہ ہم مل جائیں، جڑ جائیں۔ آپ نے کیا فرمایا کہ سورج میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند بائیں ہاتھ پہ، پھر بھی بتوں کی تردید سے باز نہیں آؤں گا، شرک کی تردید سے باز نہیں آؤں گا۔ اور اگر چاہتے ہو ہر معاملے کی اصلاح،
تو یہ بات نوٹ کر لو کہ اس کا اصل محور اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اور توحید ان دو ارکان کے ساتھ، پوری توحید دو ارکان پر قائم ہے، ایک نفی اور ایک اثبات۔ کیا معنی؟ اللہ کی عبادت کرو، یہ اثبات، اتنا کافی نہیں ہے۔ غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، یہ ضروری ہے۔ جب تک نفی نہیں کرو گے توحید مکمل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے، یہ اثبات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، یہ ساتھ ضروری ہے۔ جب تک نفی نہیں کرو گے توحید مکمل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، ٹھیک ہے، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، جب تک یہ ساتھ نہیں ملاؤ گے توحید مکمل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہی سجدے کے لائق ہے، یہ توحید بصورت اثبات ہے۔ اس کے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، جب تک یہ ساتھ نہیں جوڑو گے توحید مکمل نہیں ہوگی۔ توحید الوہیت ہو، توحید ربوبیت ہو یا توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ ہی الحی القیوم ہے، اس کے سوا کوئی الحی القیوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی السمیع البصیر ہے، اس کے سوا کوئی السمیع البصیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے، اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی الرزاق ہے، روزی دینے والا داتا، اس کے سوا کوئی رزاق داتا نہیں ہے، بصورت نفی و اثبات۔ یہ توحید کی تکمیل، یہ اللہ کا حق ہے۔ حدیث آپ نے سن لی، نفی اور اثبات کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننا، سمجھنا، اپنانا، اس مشن پر گامزن ہو جانا اللہ کا حق ہے۔ اس کو پورا کر لو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد تمہارے حقوق کی بات۔ اللہ اکبر، کتنی رحمت ہے اس کی۔ بے پرواہ ذات یہ بات نہ فرماتا کہ تمہارے کیا حقوق ہیں، مگر اس نے، یہ بھی اس کی محبت کا انداز ہے کہ آپ کے کچھ حقوق اپنے ذمہ لے لیے۔ فرمایا کہ بحق العباد علی اللہ، بحق العباد علی اللہ، اب بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ کوئی دنیا کی طاقت اسے مقید کر سکتی اللہ تعالیٰ کو؟ کوئی دنیا کی طاقت اسے مجبور کر سکتی کہ یہ میرا حق ہے اور تو مجبور ہے یہ ادا کرنے پر؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ خود چاہے کوئی چیز اپنے اوپر متعین کر لے، بے پرواہ ذات ہے، ساری مشیت اس کی، سارا اختیار اس کے پاس، اور اس نے خود اپنے اوپر آپ کا ایک حق لے لیا ہے۔ اور یہ توحید کی عظیم فضیلت ہے۔ تم نے اللہ تعالیٰ کے حق کو مان لیا، اللہ رب العزت نے خود، یہ محبت کا انداز اور توحید کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا ایک حق اپنے ذمہ لے لیا۔ وہ حق کیا ہے؟ بحق العباد علی اللہ، بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے، اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی عذاب نہ دے جس بندے نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا۔ یہ آپ کا حق ہے، جہنم سے بچا لے اور جنت کا داخلہ دے دے۔ اب یہاں ایک بڑا اچھا استنباط آپ کر سکتے ہیں کہ جنت تو سب سے قیمتی دولت ہے نا، سب سے قیمتی۔ لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کی ایک بالشت جگہ پوری دنیا سے قیمتی، ایک بالشت۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں، آپ کاروباری حضرات ہیں، کہ پوری زمین آپ کو مل جائے، زمین کی دولتیں، ثروتیں، چاندی، سونے، پیٹرول، معادن، سب آپ کو مل جائیں، اور سارا آپ سودا کر دیں، بیچ دیں، تو کتنا پیسہ آپ کے ہاتھ آئے گا؟ کوئی حساب ہے؟ دنیا کے کمپیوٹر وہ حساب لگانے میں ناکام ہو جائیں، اتنا پیسہ۔ یہ سارا پیسہ اللہ کو پیش کر دو، یا اللہ یہ سب لے لے اور ایک بالش جنت عطا فرما دے، نہیں ملے گی۔ یہ سارا پیسہ ایک بالش جنت کے ٹکڑے کی قیمت نہیں بن سکتا۔
جس اللہ نے اس توحید کی برکت سے آپ کو جہنم سے بچا لیا، جنت کا داخلہ دے دیا، وہ اللہ اسی توحید کی برکت سے یہ چھوٹے چھوٹے نظام، خاندانی نظام، سیاسی نظام، تعلیمی نظام، مالی نظام، ان کو سنوار نہیں سکتا؟ اتنی بڑی نعمت آپ کو دے دی اس توحید کی برکت سے، اسی توحید کی برکت سے آپ کی دنیا کی اصلاح بھی کر سکتا، آپ کا خاندان نہیں ٹوٹے گا، آپ کا معاشی پروگرام خراب نہیں ہوگا اگر اللہ کے حق توحید کو پورا کر لو، جس حق کے بنا پر جنت مل سکتی ہے، جو سب سے قیمتی دولت، وَلَنَصِيفُهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا مَا فِيهَا، جنت کی حور کا سر کا ایک دوپٹہ پوری دنیا سے قیمتی۔ ایسی جنت جب یہ مل رہی ہے تو یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے امور، ان کی کیا حیثیت، کیا جب اللہ تعالیٰ وہ دینے پر قادر ہو تو ان چیزوں کو سنوارنے پر قادر نہیں ہوگا؟ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس سے کہی تھی، کیا؟ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر، اس کی توحید کی، عقیدے کی، اس منہج مستقیم کی، اس دین کی، امر و نہی کی حفاظت کر، یحفظک، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ یہ تقسیم ہے، یہ تقسیم جو آسمان والی ذات ہے اس نے ایک اپنا حق ہمیں دیا ہے، اسے تم پورا کر لو، وہ ذات تمہارے سارے حقوق کو سنبھال لے گا، سارے حقوق۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، یہ دین قیمہ۔ تمہیں کیا حکم دیا گیا؟ اس کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ۔ عبادت کرنا یہ اس بات ہے، اخلاص یہ رکن نفی ہے، ہر جگہ آپ کو توحید کا ذکر جہاں بھی ملے گا دو ارکان کے ساتھ ملے گا، مخلصین لہ الدین اور حنفاء، حنیف بن کر، یہ ساتھ ضروری ہے۔ حنفاء حنیف کی جمع، حنیف کسے کہتے ہیں؟ جو دنیا کے سارے جو ادیان، سارے افکار، ساری ثقافتیں، سارے کلچر، ان سب سے کٹ کر اپنا چہرہ دین اسلام کی طرف سیدھا کر دے، وہ حنیف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے بعثت بالحنیفیت السمحہ، مجھے حنیفیت کے ساتھ بھیجا گیا۔ حنیفیت کیا ہے؟ ملت ابراہیمی۔ وہ کیا ہے؟ ہر فکر سے، ہر تحریک سے، ہر ثقافت سے، ہر کلچر سے، ہر فکر سے کٹ کر اپنا چہرہ سیدھا توحید کی طرف، دین اسلام کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف پھیر لے اور کسی کی طرف جھانک کر نہ دیکھے، ایسی غیرت ہے، یہ حنیفیت۔ تو کیا ہے؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت مخلصین، اخلاص کے ساتھ، اور پھر حنیف بن کر، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، نمازیں قائم کر لو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہ دین قیم ہے۔ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، علماء بیٹھے ہیں، القیمہ کا موصوف معذوف ہو سکتا ہے، ذَلِكَ دِينُ الْمِلَّةِ الْقَيِّمَةِ، جو ملت قیمہ ہے، بالکل سیدھی، کامیاب، غالب، رشد والی، فلاح والی، کبھی ناکامی کا چہرہ نہ دیکھنے والی ملت قیمہ۔ اگر یہ سارے کام کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ملت قیمہ بنا دے گا، بالکل ہر امر میں سیدھی، بالکل سارے کام سیدھے اور کامیاب ہو۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہ حقوق کی تقسیم ہے۔ تم آسمان والے کا حق، جو حق توحید ہے، اس کی عبادت کرنا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کو سمجھ لو، پورا کر لو، مان لو، اپنی زندگیوں پر نافذ کر لو، پھر اللہ تمہارا حق پورا کرے گا۔ یہ ذمہ داری ہم نے نہیں لگائی، کوئی دنیا کی طاقت اللہ کو پابند یا مجبور نہیں کر سکتی، لیکن توحید کی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اپنی محبت سے ایک ذمہ داری اپنے اوپر قائم کر لی
کہ میں تمہارے حقوق پورے کروں. تم آسمان والے کے حق توحید کو پہچان لو، آسمان والا تمہارے سارے امور کو سیدھا کر دے. یہ چیز اگر مفقود ہو گئی تو یہ ہمارے حقوق کا ضیاع ہے، ہمارے حقوق ضائع ہو جائیں گے. اگر ہم نے آسمان والے کے حق توحید کی پرواہ نہ کی تو آسمان والا ہمارے حقوق کی پرواہ نہیں کرے گا، پھر رل جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، سارے نظام فیل ہو جائیں گے. وہ سیاسی ہو، خاندانی ہو، تجارتی ہو، مالی ہو، اخلاقی، سماجی، کچھ بھی ہو، اگر حق توحید کو پامال کر دیا تو وہ آسمان والا اللہ رب العزت ہمارے حقوق سے بے پرواہ ہو جائے گا، پھر کوئی سنبھالنے والا نہیں. کوئی ان حقوق کو قوام نہیں دے سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے، ورنہ ممکن نہیں. سورہ محمد کی ابتدائی آیات جو ہیں اس میں اسی پیغام کو ایک اور شکل میں پیش کیا. 4 امور ہیں جو ذمہ داری کے طور پہ ہمیں دیے گئے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے آئیں اور نیک عمل کر لیں. ایمان، حقیقی ایمان، دل کی گہرائیوں سے. یہ ایمان کوئی ظاہری ملمہ سازی کا نام نہیں ہے، حقیقی دل سے ایمان لے آئیں. جو امور ایمان ان کو پہچان لیں، صحیح طریقے سے قبول کر لیں. حسن بصری کا قول آپ نے سنا ہوگا کہ لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی. ایمان جو ہے ظاہری ملمہ سازی کا نام نہیں ہے، نہ ہی تمناؤں کا نام ہے. بلاکن ما وقر فی القلب وصدقت الاعمال. ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ دل میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین جاگزیں ہو جائیں اور آپ کے ظاہری عمل اس کی تصدیق کریں. دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ نماز فرض ہے اور اب آپ نماز پڑھیں. دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ نماز میں وقت کی پابندی فرض ہے، وقت کی پابندی کریں. دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اقامت صلاح جو ہے نبی علیہ السلام کی سنت کی تکمیل کے ساتھ ہے، تو آپ کی نماز اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو. یہ حقیقت ایمان. جو امور ایمان ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین ہیں، دل میں بیٹھ جائے اور آپ کا عمل ان کی تصدیق کرے. یہ حقیقت ایمان. ظاہری ملمہ سازیاں، یہ چراغاں، زینتیں، سجاوٹیں، لباس کا ہرا رنگ، ہری پگڑی اور پتہ نہیں کیا کچھ اوپر پہننا، وہ پتے اور عجیب چیزیں اور ہرے تکیے اور ہری مسندیں، یہ ایمان نہیں ہے. لباس کے رنگوں میں ایمان نہیں ہے. حقیقت ایمان کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین دل میں جاگزیں ہوں پورے قبول و اعتراف کے ساتھ، اور پھر آپ کا ظاہری عمل اس ایک ایک بات کی تصدیق کرے. حقیقت ایمان. تو والذین آمنوا، ایمان لے وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کریں. نیک عمل، صرف عمل نہیں بلکہ نیک عمل. نیک عمل کیا ہے؟ ہر وہ عمل جو اللہ کے حبیب کی سنت کے مطابق ہو. بس کتنا آسان راستہ ہے. وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان لے آئیں کس چیز پر؟ جو نازل کیا گیا کس پر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ایمان لے آئیں پوری تصدیق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، قبول و اعتراف کے ساتھ ایمان لے آئیں. اور چوتھی چیز وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِ، یہ بڑی اہم چیز ہے. وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِ، وہی حق ہے رب کی طرف سے. اپنے آپ کو یہ بات سمجھاؤ، اس بات کا اعتراف کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر جو اتار دیا وہی حق ہے. طلبہ تشریف فرمائیں. وَهُوَ الْحَقُّ، یہ جملے کے 2 جز ہیں نا، مبتدا اور خبر. مبتدا معرفہ ہوتی، خبر نکرہ ہوتی. یہاں دونوں معرف ہیں.
مبتدا بھی معرفت اور خبر بھی معرفت. مبتدا اور خبر جب دونوں معرفت ہوں تو کلام میں ایک نیا نقطہ پیدا ہوتا ہے، حصر کا، تاکید کا. بہو الحق، اس کا معنی کیا کرو گے؟ اور وہی حق ہے. جب وہ حق ہے تو اس کے سوا کوئی چیز حق نہیں ہے. یہ حصر، وہی حق. فماذا بعد الحق الا الضلال. جب حق کا تعین ہو جائے کہ یہ حق ہے، اس کے بعد باقی جو کچھ بچتا ہے وہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں. بڑی اہم بات ہے. اس بات پر بہت کم لوگ قائم ہوتے ہیں یا آمادہ ہوتے ہیں. اس فکر کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اتار دیا اپنے پیارے پیغمبر پر وہی حق ہے، اس کے سوا کوئی چیز حق نہیں. پھر یہ قوم برادری کی رسمیں اور فلاں کی بات، بزرگوں کی باتیں کہاں سے آ گئی؟ کوئی گنجائش نہیں ان کی. یہ چار چیزیں ہو گئی: ایمان، عمل صالح، اور جو کچھ اللہ نے اتارا اس پر ایمان، بطور خاص یہ ذکر فرمایا، اور یہ معرفت کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اتار دیا وہی حق ہے، اس کے سوا کوئی چیز حق نہیں ہے. اگر یہ چار کام تم کر لو تو ہم دو کام کریں گے. اللہ فرما رہا ہے مجھ سے دو چیزیں لے لو: کفر عنہم سیئاتہم، سارے گناہ معاف کر دیں گے. کیا چاہیے تم؟ سارے گناہ معاف کر دیں گے ان چار باتوں پر. اور واصلح بالہم، اور تمہارے سارے احوال کی اصلاح کر دیں، دنیا کے، آخرت کے، قبر کے، دنیا کی پریشانیاں، گھریلو پریشانیاں سب دور کر دیں گے. تم یہ چار کام کر لو، یہ چار ڈیوٹیاں انجام دے دو. ہم یہ دو کام کریں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اور یہ بات معلوم ہے کہ گناہوں کی معافی ہی جنت کے داخلے کا باعث ہے. اگر ایک بندے نے کروڑ گناہ کیے ہوں اور سارے بخشوا لے، ایک گناہ باقی رہ جائے، جنت میں نہیں جا سکتا. جنت ایک پاکیزہ ٹھکانہ ہے اور گناہ ایک غلاظت ہے. غلاظت کو لے کر جنت میں جانا ممکن نہیں. وہ گناہ معاف ہوگا تو جنت میں جاؤ گے. اور یہاں پورے گناہوں کی بخشش کا وعدہ موجود ہے. کفر عنہم سیئاتہم، تمام غلطیوں کو، گناہوں کو، کوتاہیوں کو معاف کر دیں. واصلح بالہم، اور تمہارے سارے احوال کو درست کر دیں. جتنے بھی احوال جو تمہیں درپیش، پریشانیاں زائل ہو جائیں گی، ہموم و غموم چھٹ جائیں گے، اور سب کی اصلاح، سب کو درست کر دیں گے. تو کتاب و سنت نے اصلاح کا نظام پیش کیا. یہ نظام اگر موجود ہے معنوی طور پر تو یہ ایک برکت ہے. اس میں قوام ہے پوری زندگی کا. یہ محور ہے ایک انسان کی اصلاح اور کامیابی کا. اور اگر تقوی کے راستے سے بھٹک جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی وحی کے راستے سے دوری اختیار کرو گے، تو پھر ساری قباحتیں، ساری نحوستیں اور سارے یہ صدمے، پریشانیاں، مشکلات و تکالیف یہ آپ پر ٹوٹ پڑیں گے. خاندان ٹوٹ جائیں گے، رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، جہاں نافرمانی آ جائے. دیکھیں، ہر مقام کے لیے شریعت کی رہنمائی موجود ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں بھی ہو تقوی اختیار کر، جہاں بھی ہو. تو کہاں کہاں ہو سکتا ہے؟ تو گھر میں ہو سکتا ہے، گھر میں تقوی کے ساتھ رہے. تو مسجد میں ہو سکتا ہے، مسجد میں تقوی کے ساتھ رہے. اللہ کے پیارے پیغمبر گھر میں نہیں رہتے تھے، کیسے رہتے تھے؟ وہی تقوی. مسجد میں نہیں جاتے تھے، مسجد میں کیا کرتے تھے؟ وہی تقوی. بازار میں نہیں جاتے تھے، بازار میں کیا کرتے، کیسے رہتے؟ وہی تقوی. سفر نہیں کرتے تھے، سفر میں کیا آپ کے اخلاق ہوتے، کیا آپ کا طرز عمل ہوتا، وہی تقوی. حضر میں کیا کرتے، وہی تقوی. رات کو کیا کرتے، دن کو کیا کرتے، خلوت میں کیا کرتے، جلوت میں کیا کرتے. ہر مقام کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر کا رہنما طریقہ موجود ہے، اسی کو اپنانا تقوی. اور کہیں تم سرک گئے، بہک گئے، تو تقوی سے دور ہو گئے. تقوی سے دور ہو گئے
تو اللہ سے دور ہو گئے، پھر اللہ تم سے بے پرواہ ہو جائے گا، بے پرواہ ہو جائے گا، چھوڑ دے گا تمہیں۔ تو اس تقسیم کو ہم سمجھیں اور یہ اپنے آپ کو بابر کریں کہ تقوی ایک عظیم و شان نعمت ہے، اور ہر مقام پر رہنا ہے کیسے جیسے اللہ کے پیغمبر رہتے تھے، اس سے فرق نہ کریں، اختلاف نہ کریں، ورنہ اللہ رب العزت ہمیں چھوڑ دے گا، اور پھر یہ ناکامی اور نامرادی کا راستہ ہمارے سامنے آ جائے گا، انتہائی پریشان کن، انتہائی پریشان کن۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے شادی بیاہ نہیں کیے، کیا طریقہ، کیا سنت آپ کی؟ کیا پیارے پیغمبر نے شادی کے موقع پر موسیقی کا نعوذ باللہ اہتمام کیا، یہ فوٹوگرافی کا اہتمام کیا؟ تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اگر اساسی طور پر اللہ کی نافرمانی آ گئی، رشتے ناطے کی تلاش میں ہمارے ذہنوں میں انحراف ہے۔ نبی علیہ السلام کی 2 حدیثیں ہیں، کسی کے پاس بچی ہے، کسی کے پاس بچہ ہے، بیٹا یا بیٹی۔ بیٹی والوں کے لیے اللہ کے پیغمبر کا فرمان، اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ ان لم تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ تمہاری بیٹی کا رشتہ آ جائے ایسے لڑکے کا جو دیندار اور صاحب اخلاق ہو تو ہاں کر دو، رشتہ قبول کر لو۔ قبول نہیں کرو گے تو فتنہ برپا ہو سکتا ہے، ایک بڑا فساد کھڑا ہو سکتا ہے، اور یہ ہوتا ہے، فتنے بھی ہوتے ہیں، فساد بھی ہوتے ہیں، ایسے فساد جن کا انسان متحمل نہیں ہو سکتا۔ دینداری، فاتقوا اللہ یعلمکم اللہ، وہ تمہارے سارے معاملے سنوار دے گا۔ ایک نبی علیہ السلام کا صحابی تھا، چھوٹے قد کا، اتنا چھوٹا قد کہ وہ اللہ کے پیغمبر کے ہاتھوں میں آ گیا اس طرح۔ جب وہ شہید ہوا تو اللہ کے نبی نے اس کو اٹھایا اور قبر میں اتارا، اکیلے، اور سبزی فروش تھا جلیبیب، اس کو کوئی رشتہ نہیں دیتا۔ نبی علیہ السلام نے انصار کے گھرانے میں بھیجا، اپنی شادی کی اس نے بات کی، ماں باپ نے دیکھا اس لڑکے کو، اس کے قد و کاٹ کو اور اس کے فقر کو، اور انکار کر دیا۔ وہ بچی پردے میں بیٹھی ہوئی تھی، اندر سے بولتی یا ابت هل تعرف من ارسلہ، ابا جان آپ انکار کر رہے ہیں، یہ بات بھول گئے کہ جلیبیب کو بھیجا کس نے، یہ بات فراموش کر دی۔ اس کا قد کو ناپ رہے ہو، اس کے فقر کو تول رہے ہو، یہ بات کیوں بھول رہے ہو کہ اس کو بھیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابا جان، نکاح میں لڑکی کی رضا بھی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ولی کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی اگر راضی نہیں ہوگی نکاح نہیں ہو سکتا۔ قد رضیت النفسی ما رضی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے پیغمبر نے میرے لیے جسے پسند کر لیا مجھے وہ قبول ہے۔ یہ دینداری، کیا یہ نیک بیوی؟ ہر لڑکی کے دل میں کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، میرا شوہر کیسا ہو، کیسا قد ہو، کیسا چہرہ ہو، ہر لڑکی کے ایک دل میں ایک آئیڈیل اس نے بسایا ہوتا ہے۔ اس نیک بیوی نے سارے آئیڈیل توڑ دیے کہ اللہ کے پیغمبر کا بھیجا ہوا اور نکاح ہو گیا۔ کسی کو معلوم تھا کہ آگے چل کر جہاد ہوگا اور یہ چھوٹے قد کا مجاہد میدان جنگ میں جائے گا اور 7 کفار کو قتل کر کے شہید ہوگا، شہید کی بیوی بن گئی۔ مسند احمد میں انس بن مالک کا قول ہے کہ بیت جلیبیب من انفق البیوت فی المدینہ، میں نے خود مدینہ کی تاریخ میں دیکھا یہ وقت کہ سب سے زیادہ مال، صدقہ اور خیرات جلیبیب کے گھر سے آتی تھی۔ اللہ نے نواز دیا اس نیک بیوی کی برکت سے، اس کا حسن انتخاب، حسن اختیار، دینداری، اللہ کے پیارے پیغمبر سے محبت۔ اور انفق کا ایک معنی یہ بھی ہے
کہ صحابہ کرام کا ایک تانتا بن گیا جب جلیبیب شہید ہوا کہ یہ بچی، یہ بیوی میرے گھر کی بہو بن جائے، اس کا نکاح میرے بیٹے سے ہو جائے، میرے گھر میں آ جائے۔ اتنی صالح اور پرہیزگار، اس قدر پیارے پیغمبر سے محبت، یہ دین کا معیار۔ بچی والوں کو اللہ کے پیارے پیغمبر کی نصیحت۔ لڑکا ہو تو نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے کہ تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ عورت سے نکاح 4 بنیادوں پر ہوتا ہے، یا اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے، یا اس کے حسب و نسب کو، یا اس کے جمال کو، خوبصورتی کو، اور یا پھر اس کی دینداری کو۔ فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، تم ترجیح دو دیندار کو، دیندار خاتون۔ سفیان بن عیینہ کا قول ہے 2 ان کے بھائی اور تھے، تینوں کی شادیاں ہوئیں، سفیان نے ترجیح دی دیندار عورت کو، اور باقی 2 بھائیوں نے دیکھا مالدار خاتون کون ہے جس کا باپ بڑا تاجر ہو، اور ایک نے دیکھا کہ حسب و نسب۔ وہ دونوں شادیاں ناکام ہو گئی، اور سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ ان کی شادی کامیاب بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد سے بھی نوازا۔ تو ہر معاملے، یعنی ایک بچہ یا بچی کا انتخاب نکاح کے لیے، اس میں اگر دینی پہلو ہوگا تو یہ عین تقویٰ کے تقاضوں کے مطابق، اور اگر آپ دین کو نکال دیں بیچ سے، دنیا دیکھیں بس قوم برادری کون سی ہے اور اخلاق کیسا، اس کی طرف کوئی توجہ نہ ہو، دینداری کی طرف کوئی توجہ نہ ہو، تو آگے چڑھ گئی بگاڑ کا باعث ہوتا ہے، بگاڑ کا۔ اور جہاں پر اللہ رب العزت کی توفیق سے دینی پہلو غالب اور نمایاں ہو تو وہاں کامیابیاں، راحتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں حاصل ہوتی۔ ایک نیک بیوی کا ذکر ہے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں، ام سلیم رضی اللہ عنہ، جن کا شوہر ابو طلحہ کسی کام کی غرض سے باہر گیا، چھوٹا بیٹا بیمار تھا، چلے گئے، وہ باہر چلے گئے، اور جس دن آنا تھا بیٹا فوت ہو گیا۔ اب یہ نیک بیوی کہ شوہر تھکا ہارا گھر آئے گا، پتہ نہیں کن مشکلات میں باہر ہوگا، اور میں آتے ہی یہ خبر دے دوں بچے کی وفات کی اور اس کی مشکل میں اضافہ کروں، اس نے خبر نہ دی، چادر ڈال دی، گویا بچہ لیٹا ہوا ہے، شوہر گھر پہنچا، مسکرا کے استقبال کیا، یہ بھی نہیں کہ رود ہو کر یا کوئی بویلا مچاتی ہوئی کہ شوہر پریشان نہ ہو، یعنی کیسی سوچ ہے۔ اور شوہر نے پوچھا بھی بچے کا کیا حال، بیمار تھا، کہا کہ بڑی راحت میں، اور واقعی راحت تھی، اللہ نے مستقل راحت دے دی، ابدی راحت دے دی۔ اور عجیب بات یہ کہ شوہر کا رات کو قرب کی خواہش بھی ہوئی، ہم بستری کی خواہش ہوئی، وہ بھی پوری کر دی۔ اور پھر ایک تمہید قائم کر کے اللہ تعالیٰ یا کوئی تمہیں ایک امانت دے، اب وہ امانت واپس مانگ رہا ہے تو دو گے یا نہیں دو گے؟ کیوں نہیں، اس کی امانت دیں گے ضرور۔ تو پھر یہ بچہ اللہ تعالیٰ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی، اب خبر دی، پوری طرح خبر گیری کر کے، پوری طرح ایک تسلی اور ساری خواہشات پوری کر کے اب خبر دی۔ ابو طلحہ نے جا کر نبی علیہ السلام کو بتایا کہ رات یہ گھر میں یہ چیز ہوئی ہے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بت معروسین وفی جنبکما، کہ بچے کی لاش پڑی ہے اور تم دونوں نے دلہا اور دلہن بن کے رات گزاری۔ بارک اللہ فی لیلتکما، اللہ رب العزت تمہاری رات میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ نے ایک نیک صالح بیٹا محدث عطا فرمایا، اور اس کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے اور نیک اور صالح اولادیں عطا فرما دی اس نیک بیوی کی برکت سے۔ دینداری ہے نا یہ دینداری، لیکن حقوق کا توازن ہونا چاہیے، امور کا توازن ہونا چاہیے۔ شوہر یا مرد یہ نہ سمجھے کہ وہ گھر میں کسی نوکرانی کو لا رہا ہے، کسی باندی یا لونڈی کو لا رہا ہے۔ شریعت نے مساوی حقوق دیے، مساوی حقوق۔ دیکھیں شادی اور نکاح کو اگر ہم یہ سمجھیں
کہ یہ بہتری کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک ایسا موڑ ہے جہاں اچھائیاں، سعادتیں، برکتیں، اللہ کی رضا اور اس کی محبت کو سمیٹنے کا موقع ہاتھ آ رہا۔ نبی علیہ السلام کی 2 حدیثیں، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم سب میں بہترین کون ہے؟ جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہو، یعنی بہترین ہونے کا تمغہ مل رہا ہے، بہترین ہونے کا تمغہ دیا جا رہا ہے کہ سب سے بہتر انسان کون؟ دنیا میں جہاد بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہیں، زکوٰتیں، سب چیزیں ہیں۔ ان تمام امور کو انجام دینے والا یقیناً نیک اور صالح ہے، لیکن سب سے بہترین کون ہے؟ سب سے بہترین وہ ہے جس کی بیوی کہہ دے کہ میرا شوہر بڑا اخلاق والا، سب سے بہترین۔ یہ گھر کی شہادت، باہر کی شہادت نہیں۔ جب باہر آپ نکلتے ہیں تو آپ کے سامنے بے شمار مسلطیں ہوتی ہیں، مفادات ہوتے ہیں، دنیا کو دکھاتے پھرتے ہو، پارسائی کا روپ دھارے پھرتے ہو، کسی سے کوئی مفاد، کسی سے کوئی مفاد۔ ان مفادات کو سمیٹنے کے لیے نیک بھی بنتے ہو، متقی بھی بنتے ہو۔ دنیا اگر تعریفیں کرے وہ تعریف مسلم نہیں ہے، مسلم تعریف وہ ہے جو گھر سے آئے۔ گھر میں خلوت ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، نہ کوئی تاجر ہے، نہ کوئی آجر ہے، نہ کوئی دنیا دار ہے، نہ کوئی وزیر ہے، نہ کوئی چودھری ہے۔ اگر گھر میں بھی عبادت، اخلاق، حقوق کی ادائیگی پوری طرح رکھتے ہو اور گھر والے تعریف کر دیں کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے، یہ حقیقی تعریف ہے اور یہ سب سے بہترین انسان، سب سے بہترین۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ایک بار تعریف کا موقع آ گیا، ایک نوبارد کو یہ معلوم کرنا تھا کہ اللہ کے پیغمبر کا اخلاق کیسا ہے۔ کس سے پوچھتا؟ بھائی تو ابو بکر صدیق کے پاس جا، نہیں۔ عمر ابن خطاب کے پاس جا، سفر و حضر کے ساتھی ہیں، نہیں۔ اس نے یہ سوال کیا، اللہ نے اس کو یہی راستہ سجھایا۔ یہ سوال کس سے کیا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے۔ کیف خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے کہ اللہ کے پیغمبر کے اخلاق کیسے۔ اب گھر کی گواہی آ رہی، کیا گواہی؟ کان خلقہ القرآن، پورا قرآن اللہ کے پیغمبر کا اخلاق۔ اگر پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق جاننا چاہتے ہو تو قرآن ایک کتابی شکل میں ہے، مصحف کی شکل میں ہے۔ قرآن اگر انسانی شکل میں ہوتا تو محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گھر کی گواہی۔ تو خیر، سب سے بہترین ہونا، یہ موقع کب بنا؟ شادی کے بعد، نکاح کے بعد۔ کیا آپ سب سے بہترین بن جائیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک اختیار کر کے، حقوق کی ادائیگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سردار، انا سید ولد آدم بلا فخر، پوری اولاد آدم کے سردار۔ اور آپ کا اخلاق حسنہ کیا ہے؟ کان فی محنت اہلہ، جب گھر ہوتے اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتے۔ پوری کائنات کا سردار اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتے۔ وہ کراچی میں ایک رشتہ دیکھنے کچھ لوگ گئے تو دلہے کے بھائی، لڑکے کے بھائی نے لڑکی سے پوچھا کپڑے دھونے آتے ہیں، برتن مانجنے آتے ہیں؟ انہوں نے مجھے فون کیا کہ یہ سوال کر رہے ہیں۔ میں نے کہا فوراً انکار کر دو، ان کو بیوی نہیں چاہیے، گھر کی نوکرانی چاہیے۔ یہ کیا بات ہے؟ یعنی یہ کون سا معیار ہے؟ دینداری، تقوی یہ تو دیکھ سکتے ہو، لیکن اس طرح کی باتیں، برتن مانجنا، کپڑے دھونا، یہ اور وہ صفائی کرنا، تمہیں ایک نوکرانی کی تلاش ہے کیا؟ ایک خادمہ کی تلاش ہے کیا؟ نہیں، مساوی اس کو قرار دو، دونوں کے لیے جنت کمانے کا سنہری موقع۔ مرد اگر حسن عشرت کرتا ہے اور اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، اپنے مساوی ایک مخلوق اسے قرار دیتا ہے، تو خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم سب میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین۔ تو بندہ سب سے بہترین بن گیا۔ اور خاتون، نکاح کے بعد اس کے لیے بھی برکتیں اور سعادتیں سمیٹنے کا موقع موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث جامع ترمذی میں، المرأة اذا صلت خمسها
وصامت شہرہا وطاعت بعلہا حفظت فرجہا فلتدخل من ای باب جنت شاءت۔ ایک عورت اگر 5 نمازیں پڑھ لے جو پہلے بھی پڑھتی تھی، رمضان کے روزے رکھ لے پہلے بھی رکھتی تھی، لیکن تیسری چیز نہیں ہے وطاعت بعلہا، اپنے شوہر کی فرما برداری کر، اپنے شوہر کی وفا شعاری کر لے، فرما برداری کر لے، اور چوتھی چیز کیا ہے وفیدت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت کر۔ کل جب قیامت قائم ہوگی اللہ رب العزت اس خاتون کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا جہاں سے چاہو داخل ہو۔ تو یہ موقع ایک خاتون کو کیسے حاصل ہو رہا ہے؟ نکاح کے بعد اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے۔ ظاہر ہے کہ فرما برداری ہر معاملے میں نہیں، ان امور میں جو کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، کتاب و سنت کے مطابق۔ تو یہ موقع بن گیا، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کوئی ایسی شخصیت ہے جس کے لیے 8 دروازے کھول دیے جائیں؟ فرمایا کہ ارجو ان تکون منہم، ابو بکر مجھے امید ہے کہ تو انہی میں سے ہے جس کے لیے 8 دروازے کھول دیے۔ مگر اس خاتون کے لیے یقینی یہ 4 کام کر لے، یقینی یہ ضمانت ہے، گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ 8 دروازے کھول دے گا۔ تو کہ شوہر اور بیوی ان امور کا اعتبار کریں، لحاظ رکھیں، خیال رکھیں، تو یہ رشتہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ یہ خاندان کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ یہاں شریعت ہے، اللہ رب العزت کسی بندے کو دیکھ کے مسکرائے، وہ بندہ کتنا عظیم الشان، اور اللہ مسکراتا ہے ان میاں بیوی پر کہ فجر کا وقت ہو گیا، بیوی شوہر کو اٹھا رہی ہے، اٹھو نماز کے لیے، نہیں اٹھ رہا تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتی، شوہر بیوی کو اٹھا رہے نہیں اٹھ رہے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہے، نماز کی اقامت کے لیے، اللہ تعالیٰ کا ایک فریضہ انجام دینے کے لیے، اور اللہ رب العزت ان میاں بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ کیا محبت کا عالم ہے! تو یہ بہتری اور یہ سعادت یقیناً نکاح کی صورت میں حاصل ہوتی، نکاح کے بعد حاصل ہوتی، لیکن اگر ان امور کو ہم توڑ دیں تو خرابیاں پیدا ہو سکتی۔ شوہر اگر جابر مستبد ہو، استبداد پر آ جائے، ظلم و ستم پر آ جائے، اور اپنی بیوی کو گھر کی خادمہ سمجھے، حکم چلانا اور بد اخلاقی کا رویہ، تو پھر وہ رشتے کہاں پروان چڑھتے ہیں؟ پھر معاملات میں برکت کہاں سے ہوگی؟ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مسند احمد، سوء الملکۃ شؤم وحسن الملکۃ نماء، بڑا یہ قاعدہ کلیہ، جو تمہارے زیر دست ہیں، ان میں بیوی بھی ہے نا، آپ اس کے نگہبان ہیں، وہ آپ کی زیر دست ہے، ان میں آپ کی اولاد بھی ہے، ان میں آپ کے غلام بھی ہیں، آپ کے نوکر چاکر بھی ہیں، دکان کے ملازمین بھی ہیں، فیکٹری کے ملازمین بھی ہیں، یہ سارے آپ کے زیر دست ہیں۔ فرمایا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا اخلاق نماؤن رزق کی برکت ہے۔ اچھا برتاؤ کرو گے اللہ تعالیٰ رزق میں ایسی برکتیں عطا فرمائے گا کہ تم تصور نہیں کر سکتے۔ اور سوء الملکۃ شؤم، جو آپ کے زیر دست ہیں، ان کے ساتھ اگر بد اخلاقی کا رویہ رکھو گے، ہر ماتھے پر بل، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ، پریشان کرنا، فرمایا کہ شؤم یہ آپ کے رزق کے لیے نحوست ہے۔ بعض اوقات ایک بندہ محنت کرتا ہے، کاروبار چلا رہا ہے، لیکن برکتیں نہیں ہو رہی، نفع نہیں آ رہا، پریشان ہے، کیوں؟ یہ سبب ہو سکتا ہے اپنے رویے کا جائزہ لو، اپنے کردار کا جائزہ لو، بیوی کے ساتھ کیسا رویہ ہے، اولاد کے ساتھ کیسا رویہ ہے، اور دکان کے نوکر چاکر جو ہیں ان کے ساتھ کیسا رویہ ہے، اسے پرکھو، اسے چیک کرو۔ بعض اوقات یہ جو ناہمواری ہے یہ تمہاری رزق میں تنگی کا باعث بنتی۔ اچھا اخلاق ہوگا تو اس کو نما کہا کہ نما، نمو، رزق کی برتری، رزق کی بڑھوتری اسی چیز پر قائم۔ تو شریعت کی رہنمائی تو موجود ہے،
اس سے عورت بد اخلاق ہو سکتی؟ ہم نے ایک حدیث پڑھی جامع الصغیر میں، صحیح سند اس کی، اس میں 3 افراد کا ذکر، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں کرتا، وہ دعائیں کرتے ہیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ 3 افراد، بڑا عرصہ پہلے یہ پڑھی تھی، 2 افراد ذہن میں آ رہے ہیں اس وقت۔ ایک وہ شخص جو کاروبار کے لیے اپنا پیسہ کسی بیوقوف کو دے دے، اور پارٹنرشپ کر دے، پتہ ہے کہ بیوقوف ہے، نقصان ہوگا، کاروباری امور نہیں جانتا، اور اس کو پیسہ دے دے کہ آؤ ہم آپس میں شراکت کرتے ہیں، مل کر کاروبار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ شخص جو ہے جو کسی بیوقوف کے ہاتھ میں اپنا پیسہ دے دے کاروبار کے لیے، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ دوسرا وہ شخص جس کے گھر میں بد اخلاق بیوی اور وہ اس کو طلاق نہیں دیتا، ہر روز غصے میں، بد اخلاقی میں اسے وہ طلاق نہیں دیتا، بلکہ گھر میں رکھا ہوا ہے، اللہ اس شوہر کی دعا بھی قبول نہیں کرتا۔ اس کو طلاق دو، جان چھڑاؤ اپنی، اور نکاح کرو، اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ لیکن بد اخلاق بیوی، بد تہذیب بیوی، گالی گلوچ دینے والی، ہر وقت طعنہ زنی کرنے والی، اس کو کیوں نہیں چھوڑے، کیوں بسائے وہ اس کو؟ جو بندہ ایسی بیوی کو رکھے ہوئے گھر میں اور اس کو فارغ نہیں کرتا، اس کو طلاق نہیں دیتا، اللہ اس بندے کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ تو شریعت نے ایک ہموار راستہ پیش کیا ہے ہمارے سامنے، ایسی عورت کے لیے جنت کا داخلہ محال ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اطلعت فی الجنہ فرأیت اکثر اہل الفقراء واطلعت فی النار فرأیت اکثر اہل النساء۔ میں نے جنت میں جھانکا، جنت میں فقراء زیادہ تھے، مالدار کم تھے۔ جہنم میں جھانکا، جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں اور مرد کم تھے۔ عورتوں تم کیوں زیادہ؟ تمہارے لیے تو 4 کاموں پر جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، تم کیوں زیادہ؟ غور کی بات ہے۔ اس کا سبب ایک حدیث میں موجود ہے، صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے عید کا خطبہ ارشاد فرمایا، بڑا اجتماع تھا، آپ نے محسوس کیا کہ میری آواز عورتوں تک نہیں پہنچی ہوگی، بلال حبشی کو لے کر عورتوں کے اجتماع میں چلے گئے، انہیں خطاب کرنے کے لیے، انہیں درس دینے کے لیے۔ فرمایا کہ یا معشر النساء تصدقنا واکثرن من الاستغفار فإنی أریدکن اکثر اہل النار۔ عورتوں 2 کام کرو، صدقہ دو اور کثرت سے استغفار کرو۔ یہ 2 کام کرو خوب، صدقہ دو اور کثرت سے استغفار کرو۔ فإنی أریدکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ میں نے جب جہنم میں دیکھا، جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں، تم زیادہ تھی، تمہاری تعداد زیادہ تھی۔ بچنا چاہتی ہو یہ 2 کام کرو، صدقہ دو۔ ابھی صدقہ دینے کی بات اللہ کے پیارے پیغمبر کے ہونٹوں پر تھی، عورتوں نے زیور نوچ نوچ کو اتارنا شروع کر دیا۔ اطاعت، اور بلال حبشی کی جھولی میں ڈال رہی، کانوں کے بال یہ نوچ کر، تاکہ جلدی صدقہ پہنچ جائے اور یہ سعادت ہمیں حاصل ہو جائے، اس عذاب سے ہم بچ سکیں۔ صدقہ دو اور کثرت سے استغفار کرو۔ عورتوں میں ایک سناٹا بھی طاری ہو گیا، ہم جہنم میں زیادہ، کسی کی جرت نہیں ہو رہی، کیوں زیادہ؟ ایک عورت نے پوچھ لیا، ببیما یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں ہم جہنم میں زیادہ کیوں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 اسباب، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر۔ ایک، تمہاری زبانوں پر لعنتیں، ملامتیں، گالی گلوچ بہت ہوتی، شکوے شکایتیں، ناشکریاں، وتکفرن العشیر، اور خاص طور پہ شوہر کی ناشکری۔ شوہر کی ناشکری، یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ شوہر پوری زندگی کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، اور کبھی ایک بار اگر ناہمواری ہو گئی، ایک بار اگر ناغہ ہو گیا، تو یہ فوراً جملہ سامنے آتا ہے کہ جب سے تیرے پلے پڑی ہوں میں نے کبھی کوئی خیر دیکھی ہی نہیں۔ ناشکری، تکفرن العشیر، شوہر کی ناشکری کر دی۔ 2 اسباب ہیں، 2 اسباب۔ حالانکہ یہی خاتون اگر ان 4 کاموں کو پورا کر لے، اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ جو اللہ رب العزت جنت کے 8 دروازے کسی عمل پر کھولنے پر قادر ہے، تو دنیا کے معاملے تو بہت چھوٹے ہیں، یہ کیوں نہ حل ہوں گے، کیوں نہ سنوریں گے، وہ خاندانی نظام کیوں نہ کامیاب ہوگا، وہ نکاح کیوں نہ کامیاب ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد کیوں نہ عطا فرمائے گا؟ اس کے لیے میرے دوست اور بھائیوں ایک اساسی تربیت بھی ضروری، بچپن سے تربیت شروع کر دو، اس کا بڑا ایک کردار ہے، اور اس تربیت کے نتیجے میں بڑے نتائج برآمد ہوتے ہیں، بڑی عافیت کا راستہ کھل جاتا ہے، سعادتوں کا راستہ حاصل ہو جاتا ہے۔ قیروانی نام کا ایک تاجر قیروان مقام پر موجود تھا، علم دوست تھا۔ قیروان اس وقت ایک چھوٹا قصبہ تھا، اور اپنے قصبے کے علماء سے اس کا رابطہ تھا۔ ان علماء سے سوال کرتا، علم حاصل کرتا۔ اسے محسوس ہوا کہ جو علم اس قصبے کے علماء کے پاس ہے، جتنا علم ہے وہ سارا میں لے چکا ہوں، وہ سارا میں نے حاصل کر لیا، اب مزید علمی تشنگی اس کو کیسے بجھاؤں، کیسے شرابی حاصل کروں؟ تو اس نے فیصلہ کیا کہ اس بستی کو چھوڑ کر کسی بڑے شہر میں جاتا ہوں جہاں علماء ہوں بڑے بڑے، تاکہ زیادہ علم حاصل کرنے کا موقع آ جائے۔ بیوی کو ساتھ لیا اور چھوٹا بچہ ساتھ تھا، پیدل چل پڑے۔ جو اثاثہ سامان تھا وہ سر پہ رکھا، ہاتھ میں اٹھایا اور پیدل چل پڑے۔ بڑے شہر میں پہنچ گئے، محسوس کیا کہ بیٹا تھک چکا ہوگا، ایک مقام پر پڑاؤ ڈال لیا اور بیٹے کے پاس چلا گیا۔ دیکھیں تربیت، بیٹا تھک گئے ہو؟ ہاں ابو تھک گیا ہوں، چلو تمہارے پاؤں دباتا ہوں۔ باپ بیٹے کو پاؤں دبا رہے، چھوٹا بیٹا، اور ساتھ ساتھ تربیت کر رہے کہ بیٹا یہ پاؤں جو ہیں، انہی پاؤں پر چل کر بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور حلال مقام پر جاتا ہے، انہی پاؤں پر چل کر اللہ کی معصیت میں جاتا ہے۔ بیٹا یہ پاؤں جو ہیں بڑا دیکھ بھال کے اٹھانا، جب بھی اٹھیں اللہ کی اطاعت کی طرف اٹھیں، مسجد کی طرف، علماء کی طرف، دینی اداروں کی طرف، رزق حلال کی طرف، اور معصیت سے بچنا۔ یہ پاؤں شراب خانے کی طرف نہ جائیں، جوا خانہ کی طرف نہ جائیں، معصیت کے گھروں کی طرف نہ جائیں۔ بس یہ دو پاؤں ہی ہیں جو بندے کو گناہگار کرتے ہیں یا بندے کو نیکوکار بناتے ہیں۔ ایک ایک بات بچے کے دل میں گھر کر کے، اب بچے کے دل میں مساجد، مدارس، علماء، ایک شوق پیدا ہو گیا، حتیٰ کہ شہر کے علماء کا علم بھی سارا سمیٹ لیا۔ اب بچہ پوچھتا پھر رہا ہے کہ کسی بڑے محدث کا پتہ دو، کسی بڑے محدث کا، اس کے پاس جاؤں، اس کی صحبت میں بیٹھوں، اس سے علم حاصل کروں۔ بتایا گیا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مال، سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا محدث، مرجع خلائق، امام دار الہجرہ امام مالک رحمہ اللہ مدینہ چلا گیا، اور امام مالک کی وفات تک ان کی صحبت میں رہا۔ امام مالک فوت ہوئے، پھر واپس پلٹا، اور اس کا لقب کیا ہے؟ مدون فقہ مالکی، ابو زید القیروانی، مدون فقہ مالکی۔ تربیت، ایسی تربیت اگر اساسی طور پہ مہیا ہوگی، یقیناً ثمرات اس کے حاصل ہوتے ہیں، برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور اگر میرے دوست اور بھائیوں دین سے دوری، گھر میں ایسی چیزیں جو اللہ و لعب پر مشتمل ہوں، جن میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جھلکیاں ہوں، تو اس گھر میں کیا برکت ہوگی، کیا خیر ہوگی؟ یقیناً وہاں شیطان کا راج ہوگا۔ اللہ کے ذکر کے بغیر گھر میں کیا برکت ہوگی؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ یہ تین کام تو ہر گھر میں ہونے چاہیے، قرآن کی تلاوت، نماز کی اقامت، اور اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر، صبح و شام کے اذکار، خاص طور پہ یہ حفاظت، یہ گھر کی حفاظت کے قلعے ہیں، ایسے حصار ہیں کہ شیطان اپنا وار نہیں کر سکتا۔ ہم ان اذکار سے آگاہ نہیں ہیں، واقف نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو، آج کے دور میں ایک بڑا کردار گھروں کے ٹوٹنے کا اور طلاقوں کے واقع ہونے کا اور نظام کے ناکام ہونے کا ذکر میں کمی، اللہ کے ذکر میں کمی، بڑا ایک سبب، بڑا ایک عامل ہے۔ آج کا دور جو ہے، اس دور میں دو چیزیں ایک بڑی نحوست کی شکل اختیار کر چکی، ایک حسد، دوسرا نظر بد۔ حسد اور نظر بد۔ اللہ نے آپ کو نعمت دی، اچھا گھر دے دیا، اچھی گاڑی دے دی،
اچھا علم، اچھی صحت دے دے، لوگ آپ کے حاسد ہو جائیں گے۔ اور حسد کے تیر جب نکلتے ہیں، چلتے ہیں، چاہے حاسد امریکہ میں بیٹھا ہو اور آپ پاکستان میں بیٹھے ہو، اس کا تیر وہاں سے بھی چل سکتا ہے اور آپ تک پہنچ سکتا ہے۔ نظر بد کا تیر کب پہنچے گا؟ جب وہ آپ کو دیکھے گا تو نظر لگے گی، لیکن حاسد اگر امریکہ میں بیٹھا ہے، وہاں سے بھی آپ اس کے حسد کا شکار ہو سکتے ہیں۔ حسد سے کیا مراد ہے؟ کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر کڑنا، جلنا، صرف جلنا، کڑنا۔ حاسد بدترین انسان۔ نعمت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، تو وہ کس پر کوڑ رہا ہے؟ اس کا جلنا کس پر ہے؟ اس بندے پر یا اللہ پر؟ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کا، عطا تو اللہ کی۔ حاسد بدترین انسان ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، حاسد کا شر کہا گیا اسے۔ جب بھی وہ حسد کرے گا وہ شر کا راستہ۔ بچاؤ اللہ کا ذکر، بچاؤ کا راستہ اللہ کا ذکر۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کو گھر سے نکلنے کی دعا یاد کرائی؟ ہمارے بچے جب گھر سے نکلتے ہیں کیا دعا پڑھ کے نکلتے ہیں؟ جادو منتشر، حاسدین کا حسد منتشر، بعض اوقات ایک جادو بھٹکتا پھر رہا ہے، جادو کیا گیا، جادو کو عمل انجام دیا گیا، بھٹکتا پھر رہا ہے۔ ممکن ہے ایسے شخص پر وہ مسلط ہو جائے جو اپنے گھر سے نکلا دعا پڑھے بغیر۔ اگر دعا پڑھ کے نکلا ہے تو اللہ کی پناہ میں آ چکا، اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ یہ صبح و شام کے اذکار، یہ دعائیں ہمیں یاد ہیں، ہمارے بچوں کو یاد ہیں۔ اس سے بھی نظام تباہ ہوتے ہیں، گھریلو نظام تباہ ہوتے ہیں، فرقتیں بڑھتی ہیں، دوریاں بڑھتی ہیں، جدائیاں پیدا ہوتی ہیں، رزق کی برکتیں چھن جاتی ہیں۔ اور اگر اللہ کا ذکر ہو، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ الْآيَاتِ وَالْحِكْمَةِ، یہ پہلا دور تھا۔ گھروں میں کیا ہوتا تھا؟ قرآن کی تلاوت اور حدیث کی تلاوت ہمارے گھروں میں ہوتی۔ سب پوچھو اپنے آپ سے، ہمارے گھر میں صحیح بخاری ہے؟ ترجمہ ہو چکا ہے اردو میں، انگریزی میں ترجمہ ہو چکا، کئی ترجمے ہو چکے۔ اپنے آپ سے پوچھئے، چھت پر جا کر دیکھو، ڈش اینٹینا لگا ہوگا، کیبل لگی ہوگی، اپنے آپ سے پوچھو صحیح بخاری ہے؟ کہ قرآن و حدیث کی تلاوت گھروں میں ہوتی تھی، آج ہوتی؟ تو برکتیں کیسے پیدا ہوں؟ یہ نظام کیسے مربوط رہے؟ یقیناً یہ شکست و ریخ جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین سے دوری میں ہے۔ اور اگر دین کا قرب آ جائے، اللہ کا ذکر آ جائے، نماز کی اقامت آ جائے، تو برکتیں اللہ کی طرف سے آئیں گی۔ رزق میں برکت، اور خاندانی تعلق میں برکت، اولاد میں برکت، آگے رشتے ناطے ان میں برکت، یہ سارے منسلک ہیں سچی اور صحیح اور قوی دینداری کے ساتھ۔ اور دینداری اگر نہ ہو تو پھر یہ ساری آزمائشیں، سارے فتنے، اور اللہ کے بندوں پرفتن دور ہے، یہ پرفتن دور۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق فتنے یلغار کریں گے انسانوں پر، انسانوں کے دلوں پر، کارت الحصیر عودا عودا، صحیح مسلم کی حدیث۔ جیسے چٹائی کے تنکے ہوتے ہیں، چٹائی کے تنکوں کی معنی، ایک دن کا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ چٹائی آپ دیکھیں اس میں 1000 تنکے لگے ہوتے ہیں، تب چٹائی تیار ہوتی ہے۔ ہزاروں فتنے آپ پہ یلغار کریں گے، ان میں یہ اہل کا فتنہ، مال کا فتنہ، یہ سارے لاحق ہو سکتے ہیں۔ اور بعد اوقات یہ فتنے انسان کو ایسے شر پر ابھار سکتے ہیں جو شر کفر کی حدود تک پہنچتا ہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرمان کے مطابق انسان صبح کو مومن ہے اور شام کو کافر ہے، شام کو مومن ہے تو صبح کو کافر ہو چکا ہے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دین کو بیچ ڈالتا ہے دنیا کے معمولی ساز و سامان کی خاطر۔ پناہ گاہ جو ہے وہ اللہ کا دین، قرآن و حدیث، رب کے ساتھ تعلق ہے۔ بعض علماء سلف کا قول ہے اگر کبھی جی چاہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو نفل پڑھنا شروع کر دیتا، اور کبھی جی چاہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو قرآن پڑھنا شروع کر دیتا۔
قرآن اللہ کی باتیں جو اللہ بندوں سے کرتا ہے، اور نماز بندوں کی باتیں جو بندہ اللہ سے ہم کلام۔ بعض آیتوں کا اللہ تعالیٰ باقاعدہ جواب دیتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، حمدنی عبدی الرحمن الرحیم، اثنى علی عبدی مالک یوم الدین، مجدنی عبدی، ہر بات کا جواب آ رہا ہے۔ کیا شرف ہے ہم کلامی! اور یہ قرب اگر ہو، محبت کی راہیں اگر موجود ہوں، تو بندہ ناکام ہو سکتا ہے، نامراد ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی بھی حفاظت کرے گا، دنیا کی بھی حفاظت کرے گا۔ جب جنت کے وعدے موجود ہیں تو دنیا تو معمولی ہے، دنیا تو معمولی ہے۔ جب یہ عظیم الشان نعمت حاصل ہو سکتی ہے تو دنیا کی نعمتیں کیوں نہ ملیں گی؟ تو یقیناً ساری بھلائیاں، رشد و فلاح کا پروگرام اللہ تعالیٰ کی دین کے ساتھ منسلک ہے۔ ہم دینداری اختیار کر لیں، دینداری کی بنیاد پر اپنے اہل خانہ کی تربیت کریں اور ان پر پوری نگرانی کریں۔ نگرانی، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فتنوں کے دور میں وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کی چار دیواری کو اپنے لیے کافی سمجھنا۔ زیادہ باہر گھومنے پھرنے کی بجائے اپنے گھر میں رہو، گھر میں گھرے رہو، گھر میں معصور رہو۔ اس کے کئی فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ کہ فتنوں سے بچ جاؤ گے، دوسرا فائدہ یہ کہ فتنوں کے دور میں آپ کی پوری نظر آپ کے اہل خانہ پر ہوگی، کیونکہ اہل خانہ خاص طور پہ عورتیں، ان کے عقیدے، ان کی سوچ بعض اوقات بڑی کچی ہوتی ہے، جلدی بیٹھ جاتی ہیں، اور اگر پوری نگرانی ہوگی علم کے زیر سایہ تو اللہ تعالیٰ ان کو بہکنے سے بچائے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا، جب دجال آئے گا تو ایک حاذق اور دانا اور بینا مرد وہ ہوگا، اول تو گھر سے باہر نکلے ہی نہ، اپنے گھر والوں کی نگرانی کرے، اور باہر نکلنا پڑے تو اپنے گھر کی عورتوں کو رسی سے باندھ کر نکلے، یہ دروازے پر جھانک نہ لیں، کسی ضرورت کے تحت باہر چل ہی نہ جائیں اور گمراہ ہو جائیں، رسی سے باندھ کر نکلیں تاکہ باہر جانا ممکن نہ ہو، فتنوں سے جانا۔ یہ ساری سعادت کے راستے، کامیابی کے راستے شریعت نے بیان کیے، انہی کے زیر سایہ ہماری پناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت ہے اور سعادت کے پروگرام ہے یقینی طور پر، اور اگر یہ میسر نہیں ہے تو پھر ناکامیاں، نامرادیاں۔ اللہ تعالیٰ یہ جو خاندانی ایک اسلامی تشخص ہے اس کو قائم رکھے، قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خاندانی تشخص جو ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ کا ہم پر انعام اور احسان، کسی اور پر نہیں۔ اگر یورپ والے چاند پر پہنچ چکے ہیں، ایٹم بم بنا چکے ہیں، ایک سے ایک ایجاد کر چکے ہیں، ان ساری ایجادات کے مقابلے میں، ان ساری ترقیوں کے مقابلے میں اگر صرف ہمارا اور ان کا خاندانی تقابل ہو تو وہ صفر ہے بالکل، اور ہم کامیاب ہیں۔ وہاں خاندان نہیں ہے، کوئی ربط نہیں ہے، ہمارے خاندان محفوظ ہیں، نسب محفوظ ہیں، ہمیں معلوم ہے ہمارا باپ کون ہے، دادا کون ہے، چچا کون ہے، تایا کون ہے، تایا چچا کو معلوم ہے اولاد کون ہے ہماری، باپ دادا کو معلوم ہے ہمارے بچے کون ہیں، بیٹیاں کون ہیں، بیٹے کون ہیں۔ یورپ میں یہ بات نہیں ہے۔ اکثر بچے ایسے ہیں جنہیں ان کے باپ کا علم نہیں، اکثر بچے ایسے بھی ہیں جن کو نہ باپ کا علم ہے نہ ماں کا علم، نسب نامے محفوظ نہیں، خاندانی تعلق محفوظ نہیں۔ یہ تو ہم پر ایک نعمت ہے، وہ چاند پر پہنچ چکے ہوں ہمیں کیا، لیکن جو خاندانی ایک ربط ہے اور یہ نظام کی استقامت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ان کا یہ ترقی کرنا ہیج ہے ہمارے سامنے، کچھ نہیں ہوا، ہماری ٹھوکر کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو کیوں نہ اس کی ہم قدر کریں، لیکن قدر جو ہے وہ دین کے زیر سایہ رہنے میں ہے۔ ساتھ ساتھ دعائیں، اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔